نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، دین اسلام کے اندر آسانی تو ہے لیکن کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ نماز اگر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، معذور ہے یا اسے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دے، اسے معاف نہیں ہے، اس پر حکم موجود ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ معذور ہونے کی وجہ سے وہ اس سے حکم چلا گیا۔ تو اسی طرح دین اسلام کے اندر جو احکامات ہیں وہ انسان کی خواہش سے ٹکراتے ہیں، خواہش نفسانی پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، ضرب پڑ رہی ہوتی ہے، تاکہ بندے کو پتہ چلے۔ جس طرح آپ روزہ دیکھیں کتنی خواہشات سے روکا جا رہا ہے۔ اکرام، جب بندہ خواہشات پر چلتا ہے اور اتنا دین کو آسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ احکامات جو ہیں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں گے ہمارے دوست غیر مقلدین اس آسانی کے نام کو لے کر اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری آسانیاں کر لی ہیں، عجیب عجیب آسانیاں کر لی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں 20 تراویح 20 مشکل لگ رہی ہے نا، یعنی نفس کو مشکل لگ رہی ہے تو انہوں نے 8 کر دی۔ اور بعض جگہ لکھا کہ بھئی 8 تو کیا 1 رکعت بھی پڑھی جائے تو ہو جاتی ہے رات کی نماز، یعنی تراویح ہو جاتی ہے 1 رکعت میں۔ اب آسانی کے نام پر کیا ہوا کہ اپنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں قربانی کے ایام کو بڑھا دیا، 4 دن کر دیا، بعض جگہ 20 دن کہہ دیا، کیونکہ خواہش یہ نفس کو چیز پسند آ رہی ہے نا کہ قربانیاں ہوتی رہیں، بندہ کھاتا رہے، تو اس چیز کو بڑھا دیا۔ تو یعنی جہاں عبادت کا وقت ہے وہ گھٹا رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ سفر کے دوران 3-4، ہمارے علاقے میں تو 3-4 نماز اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جناب سواریاں اس طرح کی ہیں کہ درمیان کے اندر اسٹاپ ہیں، وہاں نماز کا موقع بھی مل رہا ہے، وہاں نماز وقت پر پڑھی بھی جا سکتی ہے، لیکن کیا کریں گے کہ ظہر کے ساتھ وہیں جناب وہ سفر میں 2 رکعت عصر بھی پڑھ لی اور مغرب بھی پڑھ لی، وہیں فارغ ہوگا۔ اب یہ اس کو کھلی چھوٹے چلتا پھرتا رہے۔ تو یہ آسانی کے نام کے پیچھے اپنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی آسانی کے نام پر اپنی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں اور دین کا ایک حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ ذرا آپ سن لیجئے۔ علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ نوافل ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرنا چاہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، عربی کی دعائیں نہیں آتی ہیں، تو اس کی اجازت ہے، فرضوں میں نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ طالب الرحمان مسئلہ بتا رہے ہیں، توصیف الرحمان ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نور ٹی وی جدہ والے عاقل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ کیا بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نفل نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر نہیں، کہتا ہے فرض کے اندر نہیں، نفل نماز کے اندر آپ عربی کے علاوہ اگر کوئی دعائیں مانگتے اپنی زبان میں مانگیں تو مانگ سکتے، یعنی اتنی آسانی دے دی۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو تو کہیں گے کہ تم جب علماء سے پوچھو تو دلیل مانگنا، قرآن و حدیث سے مانگنا، یہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ بتاتے۔ اچھا آسانی کیا ہو گئی؟ آسانی تو یہ ہو گئی کہ بندہ جس کو یاد نہیں وہ تو یاد نہیں کرے گا، اسے کیا ضرورت جب اجازت مل گئی نوافل میں اجازت مل گئی، وہ اپنی زبان میں۔ اور دین کا حلیہ بگڑ گیا۔ دین کا حلیہ کیسے بگڑ گیا؟ بندہ جو نماز میں کھڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ نماز کی صورت میں کھڑا ہے اور وہ سندھی میں بات کر رہا ہے، یا اللہ سے مجھے بکریوں کو مجھے ملی ہوئی نا، کیا خیال ہے؟ وہ اردو کے اندر جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہے اور اردو کے اندر جو ہے مانگ رہا ہے، اے اللہ میری دکان نہیں چل رہی، میری دکان بڑی ہو جائے، میرا کاروبار بڑا ہو جائے۔ آپ جب سنیں گے تو کیا سوچیں گے؟ یار یہ کون سا اسلام ہے؟ اس میں کوئی نئے سسٹم آ گیا، دنیا نے ترقی کی ہے، اسلام نے بھی ترقی کر لی ہے۔ تو ناظرین کرام، غیر مقلدین نے آسانی کے نام پر اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس پر عمل سے کیا ہوگا کہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ لہٰذا غیر مقلدین لوگوں کو یہ اپنی طرف جو بلاتے ہیں، یقیناً خود ان باتوں میں گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فتنے سے اپنے نوجوانوں کو بچایا جائے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے ہوشیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔